يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر بالحر الحر بالحر والعبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من أخيه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف اونچی آواز سے پڑھیں فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فاتباع دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر مد ہے تو پھر فاتباع کی آواز آتی ہے بیچ میں سے، ٹھیک ہے، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأداء إليه بإحسان. علیہ ہے یا الیہ؟ زیر کو باریک کریں. پھر سے فاتباع پھر سے پڑھیں فاتباع
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ورحمة پھر سے ذلك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك دیکھیں فمن اعتدى نہیں ہے فمن اعتدى ٹھیک ہے فمن اعتدى پھر سے عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. امت مسلمہ کی تربیت ہو رہی ہے نا. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر. کتبہ کا ویسے معنی لکھنا ہوتا ہے، تو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، یعنی ذمہ داری ڈال دی گئی، تاکیدی حکم ہے، فرض کر دیا گیا. فرض کے درجے میں کیا لکھ دیا گیا؟ القصاص، قصاص لکھ دیا گیا. قصاص کا لفظ جو ہے قاف صاد سے ہے، قصص. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. قصہ یقص قصہ، قصہ بھی اسی لیے قصہ کہلاتا ہے کہ اس میں جس کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، گویا قصہ بیان کرنے والا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ جس کی کہانی بیان کریں گویا اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، ورنہ آپ قصہ نہیں بیان کر سکتے. اسی سے لفظ قصاص نکلا ہے. قصاص کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اب لفظی معنی اور ایک اس کا جو اصطلاحی معنی ہے. لفظی معنی ہے کسی کا پیچھا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی بدلہ لینا. قصاص کا کیا معنی؟ بدلہ لینا. بدلہ کب لیتے ہیں آپ؟ بدلہ لینے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں رہے، پیچھا کر رہے ہیں اس کا. تو کس چیز کا بدلہ؟ جان کا بدلہ اور زخموں کا بدلہ. جان کا بدلہ، اعضاء کا بدلہ اور زخموں کا بدلہ، تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں. جان کا بدلہ کیا ہے؟ کوئی قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. اعضاء کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے دوسرے کی آنکھ ضائع کی تو اس کی بھی آنکھ ضائع کر دی جائے. دانت توڑا تو دانت توڑ دیا جائے. اور زخموں کا بدلہ کیا ہے؟ کہ کسی نے پورا عضو تو ضائع نہیں کیا مگر کٹ لگا دیا، کچھ چبھو دیا، کچھ کاٹ دیا. والجروح قصاص قرآن میں آتا ہے. تو جو جروح ہیں یعنی زخم جو ہیں ان کا بھی بدلہ. تو قتل یا اعضاء کے ضائع ہونے یا زخمی ہونے میں قصاص واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى. قتلہ یعنی مقتول کے معاملے میں قصاص تم پر لکھ دیا گیا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر جو قتل ہوا وہ کون ہے؟ مقتول. تو مقتول کے جو وارث ہیں، وارث کون ہوتا ہے؟ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بچے، بہن بھائی، جو بھی قریبی رشتہ دار اس کا ذمہ دار ہو. تو جو وارث ہیں اس کو حق دیا گیا کہ وہ کیا کرے؟ بدلہ لے، ٹھیک ہے. اب بدلہ دو طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 قتل، جان کے بدلے جان. نمبر 2 دیت، دیت خون بہا. دیت کیا ہوتا؟ مال، یعنی مال لے لینا. آسان زبان میں سمجھے کہ جان نہیں، مال. اتنے پیسے لے لیے اور معاف کر دیا، جان چھوڑ دی، خون کی قیمت. تیسری صورت ہے دونوں کو چھوڑ کے، یعنی
جان بھی نہیں لی، پیسہ بھی نہیں لیا، صرف معاف کر دیا. اب یہاں فرمایا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر لازم ہے قصاص، فی القتلى مقتول کے معاملے میں. طریقہ کیا ہوگا؟ الحر بالحر، حر کہتے ہیں آزاد کو، حر، حر، حریت آپ نے سنا ہوگا لفظ، آزادی، اسی سے. والعبد، اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے. والانثى مؤنث یعنی عورت، بالانثى بدلے عورت کی. فمن، تو جو کوئی، عفیا عین فیواؤ عفو، معاف کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. اور بھائی سے مراد یہاں کون ہے؟ مقتول کے وارث. اگر مقتول کے وارث نے قاتل کو معاف کر دیا، یہ مراد ہے. شیئن، کچھ حصہ، یعنی قتل معاف کر دیا لیکن دیت پہ معاملہ طے پا گیا. فاتباع، تو پیروی کرنا ہے اس معاملے کی، بالمعروف بھلے طریقے سے. معروف عین ریفے، اس کا روٹ ہے جانا پہچانا طریقہ. واداؤن، اور ادا کرنا ہے، حمزہ ڈالیے، ادا کا روٹ ہے. کون ادا کرے؟ قاتل ادا کرے خود یا پھر اس کا جو خاندان ہے. بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ. ادا ان الیہ، الیہ سے مراد کون ہے؟ ہی یہاں مقتول کے وارث ہے، یعنی قاتل مقتول کے وارثوں کو ادا کرے بِإِحْسان، احسان کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے. ذالک، یہ کیا؟ یعنی یہ تبدیلی حکم میں کہ جان کے بدلے جان نہیں بلکہ دیت بھی لی جا سکتی، قیمت لی جا سکتی خون کی، یعنی قصاص جانی کی بجائے مالی پہ راضی ہونا. تخفیف ہے، رعایت ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے. ورحمتن، یہ رحمت بھی ہے. فمن، تو جو کوئی، کون مراد ہے یہاں؟ مقتول کے وارث. اعتدا، زیادتی کرے. کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ دیت لے کے بعد میں قتل بھی کر دیں، پہلے معاف کر دیں پھر چپکے سے مار بھی دیں. بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. ہو کون ہے یہاں؟ جو زیادتی کرے. کیا زیادتی؟ پیسہ لے لے اور ساتھ قتل بھی کر دے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. نیکی صرف یہ نہیں کہ بس وہ چند کام کر کے فارغ. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو تمہیں اجتماعی سطح پر بھی کرنی ہے، ایک معاشرے کی سطح پر بھی. وہ تو انڈیویجول سے تعلق رکھتی تھی نا، ہاں، من کہہ کے انڈیویجول کی بات تھی نا پیچھے. اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اجتماعی بات ہو رہی ہے، سب کا فرض بنتا ہے. کیا؟ کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے. اچھا، سب پر فرض کیا گیا، سب کو کیوں کہا گیا حالانکہ سب تو اس میں شریک نہیں ہوتے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایسی حس جاگتی ہونی چاہیے کہ کہیں اگر ایک قتل ہو گیا ہے تو انسان قاتل کو پناہ نہ دے، قاتل کی ہمدردی نہ کرے، بلکہ مقتول کے بدلے کے لیے کوشش کرے. سمجھ گئے؟ یعنی سب کو کیوں کہا جا رہا ہے حالانکہ کام تو ایک دو کو کرنا ہے، یہ چند ایک انوالوڈ ہے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر لازم کر دیا گیا. تو سب کیا کریں گے؟ اس میں کیا رول پلے کریں گے؟ سب سپورٹ کریں گے کس کو؟ قاتل کو یا مقتول کو؟ اچھا، اگر آپ مقتول کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل سے پھر اس کے جرم کا بدلہ لینا چاہیے. بدلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی جان لی جائے. اگر جان لی جائے تو آپ کہتے ہیں تو بہت نیرو مائنڈیڈنس ہے، قتل کرتے ہیں. بہت وحشی مذہب جو قاتل کا ساتھ نہیں دیتا، مقتول کا دیتا ہے. ہاں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مقتول کا ساتھ دیتا ہے، قاتل کا ساتھ ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں قاتل کو پکڑ کے قتل کرو.
وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ہے نا. بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ پڑھتے سنتے، پچھلے دنوں میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی، ادریس صاحب پڑھے تو مجھے پڑھ کے سنا رہے، تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے اسلام میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قتل کی سزا قتل ہے اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے اور فلاں کوڑے لگانا ہے، تو بہت ہی ظالمانہ بات ہے. اور مسلمان تھا خود بھی شخص، جو بہت سے ہمارے مسلمان ایسے سوچتے ہیں، بڑی کامن بات ہے، اور غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے نہیں یہ بڑی وحشیانہ بات ہے کہ آپ کسی کو مار دیں. ڈیتھ پینلٹی کو وحشیانہ بات سمجھی جاتی ہے. ہمارے جو آزاد خیال باز لوگ ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند بھی سمجھتے. تو ایسے عقل مندوں سے پوچھنا چاہیے بھی آپ کس کا ساتھ دو گے، مقتول کا دو گے یا قاتل کا؟ اگر آپ قاتل کا ساتھ دیں گے تو آپ ظالم ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ظلم ہے. آپ کو مقتول کا ساتھ دینا، اور مقتول کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑوانے میں مدد دی جائے. جب کوئی بھی پناہ نہیں دے گا تو پکڑا جائے گا نا. قاتل کیوں چھپ جاتے ہیں؟ لوگ پناہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہائے بیچارہ مارا جائے گا، مت بتاؤ اس کا، ہے نا. تو یہ جو اب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، تو جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ خود ظالم ہوتا ہے. بنی اسرائیل کو کیوں سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو لوگ سامنے موجود تھے، آباء و اجداد نے کیا تھا، اور وہ آباء و اجداد کی بات کو غلط نہیں کہتے، کہتے سب ٹھیک کیا. تو اب یہ اتنے 100 سال بعد چونکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے. تو جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، تم نے مقتول کو سپورٹ کرنا ہے، تم نے قصاص کے حکم پر عمل کرنا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. فی القتلى آپ دیکھیں نا، صرف قصاص نہیں کہا، فی القتلى یعنی کہ جو قتل ہو جائے اس کو سپورٹ کرنے میں یا اس کا حق لینے میں. کیا کہ جو قاتل نے مقتول کے ساتھ کیا وہی جواباً اس کے ساتھ ہو. اگر اس نے جان لی تو بدلے میں جان، اور اگر اس نے کوئی عضو ضائع کیا، قتل نہیں ہے، اس سے کم تر جرم ہے، کوئی کرائم ہے، تو اس کا بدلہ ویسے ہوگا. اور اگر کہیں زخم وغیرہ ہے تو اس کا بدلہ ویسے ہوگا. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حکم کیا دیا کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. کیا معنی ہے؟ اگر قاتل آزاد ہے تو اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ خود بچنے کے لیے اپنے غلام کو آگے کر دے. تمہیں بدلہ چاہیے، یہ لو میرے پاس ہیں کچھ غلام، اس کو لے لو اور میری جان چھوڑو. اب وہ غلام بیچارہ، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص جس نے جرم کیا نہیں اس کی جان جا رہی ہے ایک اور کے جرم کی وجہ سے. والعبد بالعبد، اور اگر غلام نے قتل کیا ہے تو جواباً غلامی قتل ہوگا. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. یہ نہیں کہ اگر مرد نے قتل کیا تو وہ کہے کیونکہ مرد کماتا ہے اس لیے بیوی کو پکڑ لو، یا وہ گم گیا کہیں تو اس کو پکڑ کے مار. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی نے قتل کیا، خود بھاگ گیا، دوسرے آئے دوسری پارٹی کے لوگ، انہوں نے بچے بیوی جو بھی ملی اڑا گئے ان کو، حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ بعض قاتل خود قتل کر کے پھر اپنے بیوی بچوں کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم تو ملیں گے نہیں تو یہ پکڑے جائیں گے. تو اسلام انہیں پکڑنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، یہ پھر ظلم ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. عورت قاتل ہو تو عورت ہی پکڑی جائے گی، مرد قاتل ہو تو مرد. ہاں اس میں بھی پھر ایگزمپشن ہے. کیا؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے. کیونکہ بھائی یہاں کون ہے؟ مقتول کا وارث. یعنی ٹھیک ہے کرائم ہو گیا لیکن پھر بھی تم ہو ایک ہی برادری. انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ. بھائی کہہ کے اس کو غضب اور غصے کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے. تو پھر مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے. نمبر 1، چاہے تو وہ کیا کرے؟
قتل کا بدلہ قتل سے لیں اور چاہے تو دیت یعنی خون کی قیمت. حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو اسے 2 چیزوں میں سے اختیار ہے، چاہے تو اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے، دونوں نہیں ہو سکتے. اگر معاملہ یہ طے ہو جائے، اصل قانون کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل، لیکن رعایت رکھی گئی. اگر مقتول کے وارث راضی ہو جائیں پیسے لینے پر تو قتل سے بچا جا سکتا ہے. اب اگر یہ طے ہو گیا کہ پیسے دیے جائیں گے، جان نہیں دی جائے گی، تو فاتباع بالمعروف، اس کا فالو اپ بہترین بھلے طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا حق دینا چاہیے وہ پورا پورا ملے معروف طریقے سے، یعنی جو مقرر ہے دیت وہی ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی غریب شخص مار دیتے ہیں، پھر جو اس کے وارث ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی امیر ہوتا تو وہ 1,00,000 مانگتا تو یہاں کہتے ہیں اچھا 50,000 پہ معاملہ کر لو، اور پھر وہ 50 بھی دیتے ہیں تو دیتے. کہا کہ نہیں، معروف طریقے سے اس چیز کی پیروی کرو. پھر معروف میں پھر کیا ہے؟ جتنی دیت بنتی ہے جان کی قیمت وہ دو، اور پھر جس تاریخ کا یا جس طریقے کا وعدہ ہے اس کو پورا کرو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو احسان کے ساتھ ادا کرو. اس کا کیا معنی ہے احسان؟ کیا معنی ہوتا ہے احسان کا؟ حق سے زیادہ دینا، یعنی جو طے ہوا بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ دو، یا یہ کہ عمدہ طریقے سے. الیہ کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ مقتول کے وارثوں کی طرف. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے، ہلکا کر دیا گیا. ورحمت اور رحمت ہے. کیا چیز تخفیف ہے؟ جان کے بدلے قیمت، یہ ہلکا کر دیا. ورحمت اور رحمت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان، لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں رخصت بھی ہے. تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کمپلسری چیز نہیں ہے. اگر دونوں پارٹیوں کا باہم لین دین ہو جائے اور آپس میں اگریمنٹ ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے، تو اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی معافی کو پسند کیا گیا ہے. اور معافی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے پیسہ لے کے معاف کرنا یعنی جان بخش دینا، اور دوسرے کچھ بھی نہ لینا. یہ ہے دین کی خوبصورتی. اب اگر آپ کو یہ باتیں نہ پتا ہونا تو آپ ایک طرفہ پروپیگنڈے سے ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں. اب اس میں 3 چیزیں سیکھی نا آپ نے. نمبر 1، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ قاتل کی بجائے مقتول کا ساتھ دیں. پھر اسلام کیا چاہتا ہے کہ قاتل سے غلطی ہو گئی لیکن اس کو رعایت بھی دی جا سکتی کہ اس کی جان لینے کی بجائے مال لے لیا جائے. اور تیسری کیا چیز آپ نے سیکھی؟ کہ معاف کر دیا جائے. اس میں کیا وحشیانہ پن ہے بتائیے؟ یہ اس کی معافی کی بات نہیں ہو رہی کہ قاتل معاف کرے، یہ مقتول کے وارثوں کی معافی کی بات ہو رہی کہ وہ معاف کرے قاتل کو. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. یہ تو چونکہ بندوں کے حق ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. یعنی انشاءاللہ آگے آپ سورۃ النساء میں قتل کے اوپر پڑھیں گے کہ قاتل کا اپنا معاملہ کیا ہے، وہ کیسے توبہ کرے، اس کی کیا حال احوال ہو. وہ میں نے جان کی اس وقت چیپٹر وہاں سے نہیں کھولا کیونکہ بہت طویل ہو جاتا. صرف اس میں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو پھر ہونا کیا چاہیے. 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جان کے بدلے جان، جان کے بدلے مال، یا معاف کرنا. ٹھیک ہے. فمن اعتدی، اور جو زیادتی کرے
زیادتی کا یہاں کیا مطلب ہے کہ ایک طرف راضی نامہ لکھ لے، پیسہ لے لے، پیسہ کھا کے مار بھی دے جا کے، یہ زیادتی ہے. فَلَهُ عَذَابٌ علیم، پھر اس نے پیسہ کھا کے بھاگنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یہ دردناک عذاب کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بتایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ جو بھی ظلم کریں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ جن کے اندر ایک انا ہوتی ہے وہ معاف نہیں کرتے، کیونکہ انہیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے بغیرت ہیں، انہوں نے مردہ بیچ دیا. بعض جگہ پر اگر دونوں فریق راضی ہونا بھی چاہیں تو خاندان کے یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے معاف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مردہ بیچ دی. کیا مانا مردہ بیچنے کا؟ یعنی انہوں نے دیت لے لی، مارا کیوں نہیں بدلے میں؟ جان کیوں نہیں لی؟ پیسہ کیوں لیا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرما رہے ہیں. یعنی اسلام قاتل کو بھی قتل کرنے پر انکریج نہیں کرتا، اس کے لیے بھی رخصت چھوڑی ہے، یعنی اس کے لیے بھی ایگزمپشن ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے زیادتی ہوئی، جان گئی، لیکن اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور مقام پاؤ گے. لوگ اتنا تو جانتے کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ قتل کا بدلہ معافی بھی ہے. اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا، یعنی انکریج کس کو کیا گیا؟ دیت کو اور معاف کرنے کو. یعنی معافی کی دونوں صورتیں ہیں. اداؤن الیہ باحسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احسان کر کے، نہ کہ احسان جتا کے. یعنی احسان نہ جتایا جائے کہ یہ لو دے دیے تمہیں پیسے، بس خوش ہو، راضی ہو، یا بعد میں تنگ کرنا. مراد اس سے یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بھولو اس کو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ تانے بھی دیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. قاتل کو چھوڑ کے قاتل کے بھائی کو یا ان کے بچوں کو مارنا یہ ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند کرتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا. آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے یا وارث نے چھوڑ دیا کہ میں معاف کرتا ہوں.